NTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر لذیذ کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد. Have you made arrangements for simultaneous translation from Urdu to English? What are the arrangements? Over there? Right. Have you announced it that those who don't understand Urdu, they can sit over there? I see some faces here. They might think they don't have, that's a different thing, yes. But they know it. Okay. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کا یہ خطبہ میں واشنگٹن ڈی سی سے دے رہا ہوں، اور اس اعلان کی ضرورت اس لیے ہے کہ بہت سی جماعتوں میں اب براہ راست خطبے کی آواز پہنچنے لگی ہے۔ کیونکہ میں سفر پر ہوں، اس لیے جہاں بھی کوئی خطبہ آتا ہے، جہاں بھی کوئی جمعہ پڑھا جاتا ہے، وہاں خطبے کا آغاز اسی فقرے سے کرتا ہوں کہ میں اس وقت کہاں سے بول رہا ہوں۔ یہ سلسلہ مضامین جو جاری ہے، اس کا تعلق قرآنی دعاؤں سے ہے، یعنی ان لوگوں کی دعاؤں سے جن کے متعلق ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلا۔ کیونکہ یہ بہت مشکل راہ ہے، اس لیے میں نے پہلے سے ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ اس راہ پر چلنا دعاؤں کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، اور قرآن کریم نے خود وہ سب دعائیں ہمیں سکھا دی ہیں جن دعاؤں کی مدد سے پہلے انعام یافتہ لوگوں نے یہ مشکل راہیں طے کی۔ بس ان دعاؤں سے غافل رہ کر ہر نماز میں یہ دعا کرتے رہنا کہ اے خدا ہمیں سیدھی انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلا، کوئی معقول طریق نہیں۔
ایک طرف تو ایک بہت ہی مشکل راہ پر چلنے کی دعا مانگی جا رہی ہے، دوسری طرف ان لوگوں کی اداؤں سے پوری طرح ناواقف جن لوگوں نے اس سے پہلے ان راہوں پر چل کر خدا سے انعام پائے تھے، اور خدا تعالیٰ نے ان کا ذکر تفصیل سے قرآن کریم میں محفوظ فرما دیا کہ یہ انعام یافتہ لوگ تھے، یہ کیا کرتے تھے اور اس طرح مجھ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور پھر اس طرح میں انہیں قبول فرماتا تھا اور ان پر مزید انعامات کی بارش نازل فرمایا کرتا تھا۔ حضرت ایوب کی ایک دعا پہلے بھی گزر چکی ہے، اب ایک اور دعا ہے جس کی ادا اس پہلی دعا سے کچھ مختلف ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، سورہ طٰ آیت 42۔ فرمایا کہ میرے بندے ایوب کو بھی تو یاد کرو، اذ نادیٰ ربہ، جب اس نے بڑے درد سے اپنے رب کو پکارا اور یہ کہا کہ مجھے شیطان نے بہت ہی تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس دعا کی ادا کچھ مختلف اس رنگ میں ہے کہ یہ دعا سے بڑھ کر شکایت کا رنگ رکھتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس لیے تو میری مدد فرما، اس لیے یہ کر یا وہ کر، بلکہ بے ساختہ درد کا اظہار ہے۔ جیسے بسا اوقات کوئی بچہ اپنی بیماری کا بتاتا ہے کہ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے اور آگے کچھ نہیں کہتا، تو بعض دفعہ ان مانگی دعائیں جو محض درد کا اظہار ہوتی ہیں بہت گہرا اثر رکھتی ہیں۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے مان بات یہ فرمایا ارکض برجلک، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے دعا قبول کر لی، کیونکہ دعا تو ایک بین سا رنگ رکھتی تھی، شکایت تھی یا بے ساختہ درد کا اظہار تھا۔ فوراً مان مخاطب ہو کے فرماتا ہے تو سوار ہو، ایک سواری پکڑ اور اپنی ایری سے اس کو تیز بھگا، ھذا مختصر بارد و شراب، اور دیکھو یہ جگہ کیسی اچھے پانی پر مشتمل جگہ ہے، پانیوں پر مشتمل جگہ ہے، ٹھنڈی ہے اور بہت عمدہ نہانے کا پانی بھی اور پینے کا پانی بھی میسر ہے۔ دراصل یہ ہجرت کی طرف اشارہ تھا، اور بعد کے واقعات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ایوب کو جس شیطان نے تنگ کر رکھا تھا وہ اس زمانے کا کوئی بہت ہی بڑا غاصب اور ظالم انسان تھا۔ حضرت ایوب کے متعلق کہانیاں تو بہت مشہور ہیں، لیکن قرآنی بیان سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اگرچہ جسمانی بیماری بھی تھی مگر محض کوئی ایک تکلیف نہیں تھی، بلکہ آپ کے دشمن نے ہر طرح سے آپ کی زندگی آپ پر اجیرن کر رکھی تھی۔ آپ کے اموال لوٹ لیے گئے تھے، آپ کے جانوروں پہ طرح کی بیماریاں پھیلا دی گئی تھیں، آپ کے خاندان میں سے بہت بعض لوگوں کو آپ سے منحرف اور بدظن کر دیا گیا تھا، اور اتنے دردناک حالات پیدا کیے گئے کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی بیوی بھی آپ کو چھوڑ کر الگ ہو گئی۔ ان تمام واقعات کا تو قرآن نے ذکر نہیں فرمایا، لیکن جس رنگ میں اس دعا کے بعد خدا تعالیٰ حضرت ایوب سے مخاطب ہوا، اس سے پہلی بات تو یہ پتہ لگتی ہے کہ ہجرت کا حکم تھا کہ ان حالات میں مزید ایسی جگہ میں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا وعدہ یہ تھا کہ تمہیں ہم ایک ٹھنڈی چشمے والی جگہ میں پہنچا دیں گے، اور وہ ایسے چشمے ہیں جن سے تم اپنے جسم کو دھو تو شفا نصیب ہوگی۔ یہاں باردن سے مراد ٹھنڈ پیدا کرنے والا پانی ہے، ٹھنڈا پانی نہیں، کیونکہ تحقیق سے جہاں تک میں نے معلوم کیا ہے حضرت ایوب کو چونکہ جسمانی بیماری تھی، خارش کی، اور جسم پر ناسور پیدا ہو گئے تھے، اس لیے گندھک کے چشموں والے علاقے کی طرف آپ کی ہجرت ہوئی ہے جو گرم ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان کا جسم سوزش سے جل رہا ہو اور سخت بے قرار ہو تو گرم پانی جو اسے شفا دیتا ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے مجھے ٹھنڈ پڑ گئی، چین نصیب ہوا۔ تو باردن سے یہاں مراد ٹھنڈا پانی نہیں
بلکہ تسکین بخش پانی ہے، صحت عطا کرنے والا پانی ہے۔ تبھی میں نے اس کا ترجمہ ٹھنڈا پانی نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ صحت بخش پانی۔ چنانچہ پینے کے لیے بھی اچھا تھا، لیکن پینے کے لیے ضروری نہیں کہ وہی پانی استعمال ہوا ہو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ایسے علاقوں میں جہاں بہت گرم پانی کے ابلتے ہوئے چشمے ہوتے ہیں، ان میں جلد کے مریض جا کر نہاتے ہیں اور صحت یاب ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی بہت ٹھنڈے پانی کے چشمے بھی ہوتے ہیں، اتنا ٹھنڈا پانی کہ بعض دفعہ اس میں ہاتھ رکھا نہیں جاتا۔ کلو منالی میں اس قسم کے چشمے بہت ہیں۔ بچپن میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ہمیں وہاں لے کے گئے، اور گرم پانی اتنا تھا کہ اس میں ہاتھ ڈالنا ناممکن تھا، اور ساتھ ہی ٹھنڈے پانی کا چشمہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ حضرت مسلم موعود نے انعام مقرر کیا کہ جو بچہ 1 منٹ ہاتھ رکھے گا میں اس کو اتنا انعام دوں گا، لیکن کوئی نہیں رکھ سکا۔ تو ایسی جگہ تھی جہاں مانوی طور پہ بھی بارد پانی تھا اور ظاہری طور پر بھی ساتھ ہی بارد پانی موجود تھا۔ ایک پانی شفا کے لیے بارد تھا اور ایک پینے کے لیے ٹھنڈ پیدا کرتا تھا اور اچھا پانی تھا۔ پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے اس کے گھر والے بھی اس کو واپس کر دیے۔ معلوم ہوتا ہے ہجرت کے وقت وہ ساتھ نہیں گئے، جب ان کے حالات بہتر ہوئے تو پھر رفتہ رفتہ وہ ملنے شروع ہوئے، لیکن محض اہل و عیال ہی نہیں لیے، وہ مثلہم معہم، اور بہت سے خاندان ایسے مل گئے جو اپنے خاندان ہی کی طرح تھے۔ اور یہ امر واقعہ ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو جتنے خاندان رشتہ دار پیچھے چھوڑے، ان سے بہت بڑھ کر محبت کرنے والے خاندان اور رشتہ دار نصیب ہوئے، اور روحانی طور پر اہل مدینہ نے اخوت کا حق ادا کر دیا۔ کبھی ہجرت کرنے والوں کو اپنے خاندانوں میں وہ سکون نہیں ملا، ایسی محبت ان سے نہیں کی گئی جیسے مدینہ کے انصار نے ان سے محبت کی۔ یہاں تک کہ بہت سے ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے اپنی آدھی جائیداد آنے والے مہاجرین کو بانٹ دی، اور اتنا جذبہ تھا اپنا سب کچھ فدا کرنے کا کہ ایک دفعہ ایک صحابی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے مال جائیداد ہر چیز تو تقسیم کر دی ہے، مگر بیویاں میری زائد 1 سے زائد ہیں، میں چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو آدھیوں کو طلاق دے دوں، اور یہ جو مہاجر آئے ہیں بعض ان میں سے اپنی بیویوں کو پیچھے چھوڑ آئے تھے، میں ان کے ساتھوں کی شادی کرا دوں۔ حیرت انگیز جذبہ تھا۔ بس حضرت ایوب کے متعلق بھی معلوم ہوتا ہے وہاں کے جہاں ہجرت کی گئی وہاں کے لوگوں نے اسی طرح احسان کا سلوک کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ایسا ہوا، ورنہ یہ فقرہ عجیب سا لگتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، یہ تو ٹھیک ہے ہم نے اس کے اہل اس کو واپس کر دیے، دوبارہ عطا فرما دیے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اس جیسے اور بھی بہت سے۔ تو یہ ہجرت کا انعام تھا، اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ پاکستان سے جب انگلستان آیا ہوں تو کثرت سے ایسے خاندان ہیں جو اس قدر محبت کا گہرا تعلق رکھتے ہیں کہ بالکل یوں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے خاندان میں آ گئے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ فرق نہیں لگتا بلکہ کئی پہلوؤں سے زیادہ محبت اور شفقت کا اظہار کرنے والے خاندان ہیں۔ تو جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں ہمیشہ مجھے مدینہ کی بات بھی یاد آتی ہے اور اپنے اس سفر کے بعد اللہ کی رحمت بھی یاد آتی ہے۔ لیکن جو خاص نقطہ یہاں غور کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ دعا بعض دفعہ بن مانگے محض درد کے اظہار کے نتیجے میں قبول ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ایک حضرت موسیٰ کی دعا کا ذکر گزرا ہے، اس نے عرض کیا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ میرے خدا میں مانگتا کچھ نہیں، تو بہتر جانتا ہے مجھے کس چیز کی حاجت ہے، بس جو تو چاہے میں اسی کا فقیر ہوں۔ اور اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے ہر ضرورت کو پورا کر دیا۔ یہ گزشتہ خطبے میں نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔
اب یہ بھی ایک ملتی جلتی دعا کی ادا ہے کہ اظہار درد تو ہے لیکن طلب کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہاں ہم نے سن لیا، تو بہت دکھ میں ہے، بہت تو نے صبر کیا، اب تو یہ کام کر۔ صبر کیا، تو نے صبر کیا کہ لفظ یہاں تو نہیں آئے، لیکن اس دعا کے بعد خدا کے سلوک کا ذکر چلتے ہوئے اس بات پر بات ختم ہوتی ہے، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کہ ہم نے اسے یعنی ایوب کو بہت ہی صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ تھا۔ عبد ہو تو ایسا ہو، نعم العبد کا محاورہ اس رنگ کا مضمون ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کیا خوب انسان تھا، انسان ہو تو ایسا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے بہت ہیں مگر ایسا بندہ ہو تب مزے کی بات ہے، جیسے ایوب تھا، بہت ہی صبر کرنے والا تھا۔ انہ اواب، اور کثرت سے میری طرف جھکنے والا تھا۔ پس دعا کی قبولیت کے پیچھے یہ مزاج بھی تو ہیں جنہیں اپنانا ہوگا۔ محض درد کا اظہار کافی نہیں ہے، خصوصیت کے ساتھ درد کا اظہار اگر ایسے بندے سے کی طرف سے ہو جو صابر ہو تو دل پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اور عام انسانی معاملات میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر درد کا اظہار کرتے ہیں، وہ مانگے بھی تو ایسا ان کو دینے کو دل نہیں چاہتا، یعنی اس طرح بے ساختہ، جس طرح بعض بندے جن کو عادت نہیں ہے مانگنے کی وہ خاموش رہتے ہیں اور صبر پر صبر کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب ان کا صبر ٹوٹتا ہے تو بے اختیار دل پھٹنے لگتا ہے ان کے لیے، اور انسان کہتا ہے کہ بہت ہی تکلیف میں ہوگا جب اس نے یوں ہاتھ پھیلایا ہے۔ تو ایک تو اس دعا سے پہلے حضرت ایوب کا صبر ہے جس نے ایک پس منظر بنایا، اور پھر اواب کا مطلب ہے ہر بات میں خدا کی طرف دوڑتا تھا، غیر کی طرف نہیں جاتا تھا۔ جب بھی کوئی ضرورت پڑتی تھی، جب بھی تکلیف ہوتی تھی، اگر دوڑتا تھا تو خدا کی طرف دوڑتا تھا۔ یہ دو عادتیں ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اس شان کے ساتھ قبول کیا ہے۔ بس جب بھی آپ قرآنی دعائیں مانگا کریں تو ان اداؤں کے ساتھ مانگا کریں جن اداؤں کے ساتھ وہ مقبول ہوتی ہیں۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہمیں آپ دعا لکھ دیجئے جو ہم کرتے رہیں۔ بعض کہتے ہیں ہم یہ ورد کرتے چلے جا رہے ہیں، گھنٹوں مصلے پر بیٹھ کر یہ ورد کرتے چلے جاتے ہیں، ہماری دعا تو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ لیکن بغیر اداؤں کے کیسے قبول ہوگی؟ پیار تو اداؤں پر آتا ہے، کلمات پر نہیں آیا کرتا۔ ایک ہی بات ایک عام آدمی کہتا ہے، بعض لوگ سے غصہ آ جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس سے پیار پیدا ہو جائے جب وہ بات کہتا ہے تو اس پر پیار آتا ہے۔ یہ نفسیاتی کیفیت کا نام ہے پیار آنا، اور قبولیت دعا کا پیار سے تعلق ہے۔ جس طرح ایک شاعر نے کہا ہے کہ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ، ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے۔ اب دونوں کا آپس کا تعلق اس قسم کا ہے کہ ایک شخص کو نفرت ہے، ایک کو محبت ہے۔ تو جس کو نفرت ہے کہنے والا کہتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو ہمیں پیار آ جاتا ہے۔ تو یہاں دعاؤں کے معاملے میں محض لفظوں کی بات نہیں ہے کہ کسی نبی کے الفاظ آپ دہرانے لگ جائیں۔ قرآن کریم نے ان کیفیات کا ذکر فرمایا ہے، ان حالات کا ذکر فرمایا ہے، ان نبیوں کے اخلاق کا ذکر فرمایا ہے، ان نبیوں کے اپنے ساتھ تعلقات کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ ایک پس منظر بنا کر پھر وہ دعا سکھائی گئی ہے۔ اس پس منظر کے پیدا کرنے کے لیے اگر انسان کوشش کرے، اگرچہ ویسا نہ بھی بن سکے لیکن کچھ تو ہو، پھر دعا کر کے دیکھے، کبھی خطا نہیں جائے گی۔ میرا تو ایمان ہے کہ وہ دعا جو انبیاء نے کی اور خطا نہ گئی، اگر اسی درد اور اسی جذبے کے ساتھ کی جائے تو کبھی خطا نہیں جائے گی۔ ہم نے تو دیکھا ہے وہ اچھے ڈاکٹر جو نسخے بیان کرتے ہیں اور ساتھ اس کے بتاتے ہیں تفصیل سے کہ یہ باتیں ہوں تو نسخہ کارگر ہوگا،
उनका नुस्खा वाकई कारगर होता है। मैं होम्योपैथिक का शौक रखता हूँ और मैंने देखा है बाज़ डॉक्टर जो नुस्खा बताते हैं बड़ी शायद ही कभी वो कामयाब हो, लेकिन बाज़ तफसील से बताते हैं कि ये बातें हों तो कामयाब होगा, वो जरूर कामयाब होता है। तो अल्लाह ताला से बेहतर कौन डॉक्टर हो सकता है जो इंसान की हर इस्लाह के लिए हमें कुरान करीम जैसा नुस्खा अता फरमाता है। बस आप गौर से देखें तो हैरान होंगे कि हर दुआ का पस मंजर बयान हुआ है। वो सारी अदाएं तफसील से ज़ेर बहस लाई गई हैं जिन पर नजर रखते हुए अल्लाह ताला ने उन दुआओं को कबूल फरमाया। अब एक दिलचस्प दुआ ऐसी है जो बंदे नहीं कर रहे बल्कि फरिश्ते करते हैं। फरमाया अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्शा व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दिही व युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, कि हमारे बाज ऐसे मलाइक हमने पैदा किए हैं जो अर्श को संभाले हुए हैं, वमन हौलहू, और जो कुछ भी उसके इर्द गिर्द है, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो खुदा की तस्बीह उसकी हम्द के साथ करते हैं, व युमिनूना बिही, वो उस पर पूरी तरह ईमान लाते हैं, व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और जो लोग भी ईमान लाए हैं उनके लिए वो इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। इस आयत का अक्सर मुफस्सिरीन ये तर्जमा करते हैं कि गोया नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अर्श कोई ऐसा तख्त है आसमान पर कहीं जिस पर खुदा बैठा हुआ है और उसको कुछ फरिश्ते कंधों पर उठाए हुए हैं और ये उन फरिश्तों की दुआ है। ये बिल्कुल एक जहलाना तस्वुर है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला तो सारी कायनात को उठाए हुए है, उसको उठाने वाला कौन है? इसलिए अर्श से मुराद हरगिज वो किसी किस्म का कोई जिस्मानी अर्श नहीं। अर्श के मुख्तलिफ मानी हैं, कुरान करीम में मुख्तलिफ जगह अर्श मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हुआ है और अर्श से निजाम कायनात भी मुराद है। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है जब हमने जमीन और आसमान को पैदा किया उसके बाद क्या सुम्मस्तवा, फिर अल्लाह ताला ने अर्श पर इस्तिवा किया। तो अर्श से मुराद वो सारी कायनात थी और उसका निजाम था जिसको खुदा ने पैदा किया और फिर उसको संभाल लिया, उसका इंतजाम चलाया। बस वो ताकतें जो निजाम कायनात को चलाने वाली ताकतें हैं। और निजाम कायनात की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ ज़ाहिरी निजाम कायनात नहीं बल्कि रूहानी निजाम कायनात भी है और यहाँ गालिबन उसी का जिक्र है कि वो खुदा के पैदा करदा फरिश्ते या वो ताकतें जो रूहानी निजाम आलम को चलाने की जिम्मेदार हैं वो खुदा की हमद करती हैं, उसकी तस्बीह करती हैं और फिर ये अर्ज करती हैं कि ऐ खुदा मोमिनों से मग़फ़िरत का सलूक फरमा। फरिश्तों की तरफ ज्यादा ध्यान इसलिए जाता है कि यहाँ अपने लिए उन्होंने इस्तिग़फ़ार नहीं मांगी। ये भी मुमकिन था इस आयत का तर्जुमा कि खुदा के फरिश्ता सिफत इंसान ये दुआ करते हैं, लेकिन फरिश्ता सिफत इंसानों में सबसे बढ़कर तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो पहले अपने लिए इस्तिग़फ़ार फरमाते थे, फिर मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। क्योंकि मलाइका को बदी की ताकत नहीं है, उनको इख्तियार ही नहीं है, इसलिए वो अपने लिए इस्तिग़फ़ार कर ही नहीं सकते। वो उनके लिए बेख्तियारी की बात है। बस इसलिए यहाँ तर्जमा यही करना पड़ेगा कि वो ऐसे फरिश्ते जो रूहानी निजाम को चलाने वाले हैं उनका दिल भी चाहता होगा कि हम भी इस्तिग़फ़ार करें और चूंकि उन पर इतलाक़ नहीं पाती इस्तिग़फ़ार, इसलिए वो खुदा के मोमिन बंदों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और इस्तिग़फ़ार इस तरह करते हैं रब्बना वसीअता कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मा, ऐ हमारे रब
वसीअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, तूने अपने इल्म और रहमत के जरिए हर चीज पर अहाता कर लिया। तेरा इल्म भी हर चीज पर हावी है और तेरी रहमत भी हर चीज पर हावी है। फग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, बस उन लोगों के लिए मग़फ़िरत का सलूक फरमा जो तौबा करते हैं। वत्तबऊ सबीला का, और जो तेरी राहों तेरी रस्ते पर चलते हैं। वक़िहिम अज़ाबल जहीम, और उनको आग के अजाब से बचा। रब्बना वअदखिलहुम जन्नात अदनिन अल्लती वअदतहुम वमन सलह मिन आबाइहिम वअज़वाजिहिम वज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ हमारे रब, उनको हमेशगी की जन्नतों में दाखिल फरमा दे, वो जन्नतें जिनका तूने उनसे वादा कर रखा है, और उनको भी जो उनके आबाओ अजदाद में से अच्छे लोग थे। वज़ुर्रिय्यातिहिम, और उनकी औलादों को भी। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, यकीनन तू गालिब इल्म रखने वाला और साहिब हिकमत है। वक़िहिमुस सय्यात, और उनको बदियों से बचा। मन तक़िस सय्यात यौमइज़िन फ़क़द रहिमता, आज अगर तू किसी को बदियों से बचा दे तो तूने उस पर बहुत रहम फरमाया। वज़ालिका हुवल गफूरुल अज़ीम, और ये खुदा ही है जो बहुत ही मग़फ़िरत करने वाला और बहुत ही अजीम है। इन आयात में दो बातें ऐसी हैं जो मैं खास तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं। अगरचे मलाइक के मुतल्लिक़ क़ती तौर पर यह साबित हो जाता है कि वो बनी नौ इंसान के लिए, मोमिनों के लिए इस्तग़फ़ार करते थे, लेकिन हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम बनी नौ इंसान के लिए, खुसूसन मोमिनों के लिए इस्तग़फ़ार करते थे। और चूंकि आप भी रहमतुल लिल आलमीन थे, इसलिए जब मैं ये पढ़ता हूं कि वसीयता, आयत है रब्बना वसीअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, ऐ हमारे रब, तू हर चीज पर अपनी रहमत के जरिए आम हो गया है। तो वो पहला नबी जिसके जरिए अल्लाह ताला की रहमत तमाम बनी नौ इंसान के लिए आम की गई, वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसलिए मैं समझता हूं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिग़फ़ार का भी इसमें जिक्र है, और आपकी रहमत जो तमाम बनी नौ इंसान पर पहुंची है, वो आपकी दुआओं के जरिए ज्यादा पहुंची है। क्योंकि बरह रास्त आपका तालीम के जरिए से फैज़ तो आम नहीं हुआ। इल्मा में तालीम का जिक्र है और रहमा में आपकी बरकतों का जिक्र है। बस एक ही नबी जिसकी तालीम भी तमाम बनी नौ इंसान के लिए आम थी और जिसकी रहमत भी आम थी, वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। अगरचे तालीम तो सब जगह नहीं पहुंच सकी और आज भी नहीं पहुंच सकी। आज भी जिस मुल्क में हम बैठे हुए हैं, इस मुल्क के अक्सर बाशिंदे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तालीम से गाफिल हैं जो तमाम बनी नौ इंसान के लिए थी। लेकिन आपकी रहमत जरूर पहुंची है, और रहमत अगलों को भी पहुंची है, पिछलों को भी पहुंची है, और तमाम आलम को पहुंची है। इस मजमून को समझने के लिए आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये हमारी तरफ से महज दावा नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकसूद कायनात बताया गया है, और चूंकि शरीयत में तरक्की करते हुए बिल आखिर जिस तरह इर्तिका इंसान तक पहुंचा, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तक पहुंचना था। गोया इस्लाम में शरीयत का इर्तिका है। इस पहलू से जो पहले लोग थे उन सब को जो तरबियत दी गई, वो इसी तरफ कदम बढ़ाने की गरज से तरबियत दी गई। और तमाम दुनिया में जहां जहां भी अल्लाह ताला की तरफ से शरीयत नाजिल हुई और रहमत के नज़ूल हुए, उन सब को बिल आखिर
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے کی طرف سے پیدا کی جانے والی عالمی برادری کا جز بننے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ پھر جس طرح درخت کو پھل لگتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی مراد کو پہنچ گیا، لیکن پھل لگنے کے بعد تو اس کی خدمت نہیں کی جاتی۔ درخت کی خدمت تو بیج ڈالتے وقت بلکہ بیج ڈالنے سے پہلے شروع کر دی جاتی ہے۔ جب آپ مٹی کھودتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، جب آپ کھاد کا انتظام کرتے ہیں اور پانی کا انتظام کرتے ہیں، ابھی بیج بویا بھی نہیں تو یہ سب انتظام شروع ہے۔ پھر بیج بوتے ہیں، پھر وہ درخت بنتا ہے اور مسلسل اس کی نگہداشت جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ بالآخر وہ پھل پیدا کرنے لگ جاتا ہے۔ بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض اگر زمانے میں بھی پہلوں کو پہنچا اور کائنات میں بھی ہر جگہ عام تھا تو یہ کوئی فرضی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے میرے بندے اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، کیونکہ اس کائنات کا پھل تو ہے، اس کا مقصود تو ہے۔ تجھ جیسا میں نے پیدا کرنا تھا، بیچ میں دوسرے بھی پیدا ہو گئے، اور درخت کے پھل کے لیے لکڑی بھی تو پیدا ہوتی ہے، پتے بھی تو پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے مختلف فوائد بھی دنیا کو پہنچتے ہیں۔ تو یہ وہ معنی ہے جس معنی میں سمجھتا ہوں کہ فرشتے خدا سے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا تیری رحمت اور علم تو سب دنیا میں اب عام ہو چکی ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اس لیے ہر اس شخص پر رحم فرما، اس کی توبہ قبول کر جو تیری طرف توبہ سے جھکتا ہے، اور اسے آگ کے عذاب سے بچا۔ یہاں یوم اذن کا معنی بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ اس دعا میں فرشتے عرض کرتے ہیں وقیم السیئات ومن تقی السیئات یوم اذن فقد رحمتہ۔ یہاں یوم سے مراد زمانہ ہے۔ عام طور پر تو عقل میں یہی بات آنی چاہیے کہ جس زمانے میں بھی خدا کسی پر رحم کرے وہ اس نے کسی کو بخش دے، بہت اس نے رحم کیا۔ یوم دن سے کیا مراد ہے؟ فرشتے یوں کو کہتے ہیں آج جس کو تو بخش دے وہ مراد کو پہنچ گیا۔ مراد یہ ہے کہ جو زمانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بخشا جائے اس کی کیا ہی شان ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جو خدا سے رحمت طلب کرنے والا اور خدا کی طرف توبہ کے ساتھ رجوع کرنے کا زمانہ ہے۔ دوسرے، اس آیت کے ذریعے ہمیں رحم کا یعنی تو نے رحم کیا کہ ایک ایسی تشریح معلوم ہوئی جو اس سے پہلے معلوم نہیں تھی۔ ہم دعا میں دعا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں ربنا فاغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قرآن کریم کی دعا ہے جو ہمیں سکھائے گی واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما۔ عام طور پر دعا کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ رحم سے مراد یہ ہے کہ ہماری حالت ظاہر ہے، جس میں فقیر کہتا ہے کہ بھوکے ہیں، ننگے ہیں، کچھ ڈال دے، کچھ دے دے، رحم فرما۔ لیکن رحم کا معنی یہاں اس سے بہت زیادہ گہرا ہے۔ چنانچہ ملائکۃ اللہ نے آخر پر جا کر اس مضمون کو کھولا اپنی دعا کے دوران۔ وہ عرض کرتے ہیں وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اس زمانے میں یعنی شریعت محمدیہ کے زمانے میں جس کو تو بدیوں سے بچا دے اس پر تو رحم فرماتا ہے۔ یعنی تیرے رحم کا مطلب ہے کسی کو بدیوں سے بچانا، اور خصوصاً زمانہ نبوی میں جو شخص بدیوں سے بچا رہے، کیونکہ سب سے بڑی آزمائشیں بدیوں کے لیے زمانہ نبوی میں مقدر تھیں، وہی ہے جس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو نے اس پر رحم فرمایا۔ اب دوبارہ اس دعا کو پڑھیں تو اس کا زیادہ واضح مضمون سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم سے عفو کا سلوک فرما، جو غلطیاں ہم کر جاتے ہیں ان سے صرف نظر فرما لے، گویا تو نے دیکھا ہی نہیں۔
वफ़िर लना, जो गुनाह कर बैठे हैं उनसे बख्श दे। किस लिए? ताकि हम और गुनाह करते चले जाएं? नहीं, वरहमना, और हम पर रहम फरमा इन मानों में कि हमें बदियों से बचा ले, आइंदा बदियां करें ही ना। बस ये मजमून वाज़ेह हुआ मलाइका की इस दुआ से। और जैसा कि मैंने बयान किया था, यौम-ए-दिन इसलिए कहा गया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पेशगोई फरमाई है कि जैसी बदियों की आजमाइश मेरी उम्मत में आने वाली है, वैसी कभी कायनात में ऐसी नहीं आई। फरमाया कि मेरे जमाने में दज्जाल ने पैदा होना है, और फरमाया कि दज्जाल से तमाम अंबिया अपनी अपनी उम्मतों को डराते आए हैं कि खबरदार, एक ऐसा जमाना आने वाला है जब दज्जाल जाहिर होगा, और कभी ऐसी बदियां इंसान के सामने इम्तिहान बन करनी उठ खड़ी होंगी जैसे उस जमाने में खड़ी होंगी, और अक्सर इंसानों को मगलूब कर लेंगी। बदियां पैदा करने वाले का नक्शा भी एक बहुत बड़े देव हैकल वजूद के तौर पर पेश किया गया है, जो मजहब से कुल्लियत अनारी और दुनिया में बेइंतहा तरक्की याफ्ता है। और जहां तक बदियों की तफासील का ताल्लुक है, वो अहादीस में भी और कुरान करीम में भी मुख्तलिफ जगह पर उनका जिक्र मिलता है कि आइंदा ऐसे ऐसे दिन आने वाले हैं, और ये वो दिन हैं जिनमें से हम गुजर रहे हैं। बस यौम-ए-दिन का सबसे ज्यादा ताल्लुक इस जमाने से है। आप देखें कि इस दौर में मगरिब से जैसी बदियों के सैलाब निकले हैं और दुनिया को डुबोते चले गए हैं, वैसे इससे पहले किसी जमाने में कोई इसकी नजीर नहीं मिलती। जिस मुल्क में आप बैठे हैं, ये मैंने ही उस नक्शे की तस्वीर है जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की अदाओं के मुतालिक खींचा था। 1400 साल पहले आपने फरमाया कि उसकी दाहिनी आंख नहीं होगी, यानी रूहानियत से और तकवा से और अल्लाह की मोहब्बत से वारी होगा, लेकिन बाईं आंख बहुत बड़ी और बहुत रोशन और इतनी बसीरत वाली होगी कि वो पाताल तक नजर डालेगी, जमीन के राज देख लिया करेगी। बस आज तक दुनिया में कोई ताकत अमेरिका से बढ़कर साइंस पर अबूर हासिल करने वाली पैदा नहीं हुई। बदियां भी सब दुनिया में यहीं से निकलकर फैल रही हैं, और दुनियावी तरक्कियात के लिहाज से भी यही मुल्क है जो सबसे आगे है। बस जब ये दुआ आप पढ़ें तो सोचें कि यहां यौम-ए-दिन से कौन मुराद है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का वो दौर जिसमें बदियां फैलनी मुकद्दर थी, आप आए थे रहमत और इल्म फैलाने के लिए। मगर इसी उम्मत में एक ऐसा दौर भी आना था जबकि हर तरफ सय्यात में फैल जाना था। तो कैसी अच्छी दुआ हमारे लिए की गई है। अभी हम पैदा भी नहीं हुए थे कि अर्श पर खुदा के फरिश्ते इस जमाने के को याद करके हमारे लिए दुआएं करते थे कि या खुदा, उस दौर में दुआओं की मदद के बगैर वो बच नहीं सकेंगे, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उन पर होंगी और कमजोर लोग होंगे। उनके मुकाबले पर इतनी बड़ी ताकतें जाहिर होंगी कि तू खुद फरमाता है कि ऐसी ताकतें कभी दुनिया में जारी नहीं की गई। इसलिए हम ये अर्ज करते हैं, रहम का सलूक फरमा, उनको बदियों से बचाना। बस यहाँ जो माँ बाप अपने बच्चों के मुतालिक, अपनी बच्चियों के मुतालिक फिक्रमंद रहते हैं और मुझसे पूछते हैं कि बताएं क्या नुस्खा इस्तेमाल करें, वहां और नुस्खों के से पहले सबसे बड़ा नुस्खा मैं दुआ का बताता हूं। और दुआ किस रंग में करनी चाहिए ये आपको कुरान करीम की इस आयत ने बता दिया। अल्लाह ताला के फरिश्ते, वो फरिश्ते जिन पर जिनके जरिए निजाम रूहानी जारी है, जिनके कंधों पर रूहानी निजाम चलाने का बोझ है, उनकी दुआ बहुत ही मानाखेज दुआ है। गहरी नजर रखते हुए उन्होंने दुआ की है। तो हमें भी इस दुआ में शामिल हो जाना चाहिए, और जिस तरह के मैंने इसकी तफसील बताई है, इसका पस मंजर सिखाया है, इन मानों में ये दुआ अपने लिए और अपनी औलाद के लिए किया करें। एक और दुआ है जो अल्लाह ताला ने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को सिखाई।
یہ سواری کی دعا ہے. وَإِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. کہ وہ لوگ جب سوار ہوتے ہیں تو سوار ہونے سے پہلے خدا سے یہ دعا مانگتے ہیں، یا نہیں، سوار ہونے پر وَإِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، فرمایا جب تم سواریوں پر چڑھ جایا کرو اور قرار پکڑ لیا کرو، تب یہ کہا کرو وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ اس سواری کو اپنے تابع کر سکیں. مقرنین کا مطلب ہے لگام ڈال سکیں، مسخر کرنا، جیسے کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر اپنا غلام بنا لیا جائے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور وہ چیز مجال نہ رکھتی ہو کہ مالک کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر سکے. یہ مضمون ہے جو تسخیر کے تابع ہے. اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، ہم ہرگز طاقت نہیں رکھتے تھے کہ اسے اپنے تابع فرمان کر سکتے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے ربی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ دعا بھی اس زمانے کے ساتھ خصوصیت سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ پہلی سواریاں جو انسان کے لیے بنائی گئی تھی، یعنی جانور، ان میں اور موجودہ سواریوں میں بہت بڑا فرق پڑ چکا ہے. یہ سواریاں غیر معمولی طور پر طاقتور ہیں، اور ان کا تعلق بھی اسی دجال سے ہے جس کے متعلق میں ابھی دعا پڑھ چکا ہوں. اس لیے گو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آگے پیچھے کی دعائیں یہ اسی لیے رکھی گئی کہ اسی زمانے کی دعائیں ہیں، کیونکہ صورت الگ الگ ہے. لیکن خواہ کو اسے حسن اتفاق سمجھے، خواہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تقدیر سمجھے، امر واقعہ یہی ہے کہ جہاں پہلی دعا کا ذکر ہے اور آخری زمانے کی بدیوں کا ذکر ہے، وہاں اس کے مان بعد جو دوسری دعا ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہے وہ یہی دعا ہے. اس لیے میرا رجحان اسی طرف ہے کہ یہاں موجودہ زمانے کی سواریاں خصوصیت سے پیش نظر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ان سواریوں پر بیٹھا کرو تو یہ دعا کیا کرو کہ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قابو کر لی، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ تیرے ہی قابو ہیں. اگر تیرا قانون قدرت ساتھ نہ دے تو یہ سواریاں ہرگز ہمارے قابو نہیں آ سکتی. اور واقعہ یہی ہے کہ موجودہ دور میں جب بھی سائنسدانوں نے تکبر کیے ہیں، اور خصوصاً سواریوں کے معاملے میں، تو ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. ہندوستان میں ایک بہت بڑا جہاز بنایا گیا، اتنا شاندار کہ کہتے تھے کہ کبھی ایسا جہاز نہ بنا، شاید نہ آئندہ بھی نہ بن سکے. اور بہت ہی فخر تھا ہندوستان کو کہ ایسا مسافر جہاز جو ہندوستان سے امریکہ تک سفر کرے گا، پہلے کبھی اس کا تصور نہیں تھا. ہر قسم کی سہولت تھی، ہر قسم کے خطرات سے بچنے کا انتظام تھا، اور بڑے شان اور تکبر کے ساتھ انہوں نے روانہ کیا. اور وہ اپنے ابتدائی تجرباتی فلائٹ تو نہیں، سمندر میں اپنے پہلے تجرباتی سفر میں غرق ہو گیا، اور بے شمار لوگ اس کے ساتھ غرق ہو گئے جو بڑی شان کے ساتھ اس پہلے تاریخی سفر میں شامل ہو رہے تھے. جہازوں کا بھی اعتبار نہیں ہے، اعتبار ہو بھی تو قانون قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب طوفان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو انسانی بنائی ہوئی مشینیں ان کے سامنے بالکل ایک پرے کاہ کی حیثیت رکھتی ہیں. جس طرح ایک چھوٹا سا خاک کا ذرہ ہو یا ایک تنکا ہو، وہ اڑتا پھرے، ایسی حیثیت ہو جایا کرتی ہے. اس لیے احمدیوں کو خصوصیت سے یاد رکھنا چاہیے کہ ہر سواری پر سوار ہونے کے بعد یہ دعا کیا کریں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی کلمہ زائد فرما دیا گیا جو بہت ہی پرلطف کلمہ ہے. وہ یہ ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، ہم نے آخر خدا ہی کی طرف جانا ہے. بہت گہرا مضمون ہے جو اس کلمے میں بیان فرمایا گیا ہے.
ایک یہ کہ سواریوں پر بیٹھتے ہوئے، خصوصاً خطرناک سواریوں پر بیٹھتے ہوئے، خدا کے مومن بندے دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ڈرتے نہیں ہیں. وہ دعا کرنے کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے خدا یہ تو عارضی سفر ہے، اصل سفر تو ہمارا تیری طرف ہونا ہے، ہم نے بالآخر تجھ تک پہنچنا ہے. اس لیے اگر تیری مرضی یہ ہو کہ یہ جہاز غرق ہو جائے، ہم اپنے وطن واپس نہ بھی جا سکیں، تو اصل وطن تو وہ ہے جہاں تو ہے، جہاں تجھ سے جا کر ملنا ہے. اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں انا الی ربنا لمنقلبون، ہم تو یقیناً اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اس کا ایک دلچسپ تجربہ مجھے بھی ہوا. 1965 میں جب میں سری لنکا گیا تو جس جہاز پر میں سوار تھا میرے ساتھ ایک سری لنکا کے ایک وزیر بھی تھے، وہ کیبنٹ منسٹر. اور جب ہم سری لنکا پہنچنے لگے تو اس سے چند منٹ پہلے ایسا خوفناک طوفان آیا کہ میں نے کبھی اس سے پہلے جہاز میں ایسا خوفناک منظر نہیں دیکھا. کوہرام مچ گیا سارے جہاز میں، چیخم چہار اور دعائیں، کوئی بیوی بچوں کو یاد کر رہا تھا، کوئی خدا کو یاد کر رہا تھا، اور بے حد اونچا نیچا جہاز ہو رہا تھا. اور میں اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، مجھے یہ دعا یاد تھی اور میں بالکل ایک ذرہ بھی فکر میں مبتلا نہیں ہوا. خیر وہ خدا نے فضل کیا، وہ کچھ دیر کے بعد اس طوفان سے ہم گزر گئے. جب وہ نیچے اترنے لگے تو اس نے مجھے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں. کہتا ہے اس میں اور بھی تو بہت سے مسلمان ہیں، تم کون سے مسلمان ہو؟ پھر میں اس بات کو اس کی سمجھ گیا. میں نے اس کو بتایا. کہتا میں حیران ہوں کہ سارا جہاز ایک قیامت کا نمونہ دکھا رہا تھا اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں. میں نے کہا اس لیے کہ انا الی ربنا لمنقلبون نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یہ سفر ہم چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں بعض منازل کو پیش نظر رکھ کر. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کراتا ہے کہ اپنی آخری منزل نہ بھول جانا، وہ منزل اصل ہے، دائمی مقام ہے، تم نے لوٹ کر وہیں آنا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج چلے جائیں کل چلے جائیں، جانا تو وہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مومن کو یہ دعا اور اس کے بعد کا جو جملہ غیر معمولی تقویت دیتی ہے. اول تو یہ کہ اس دعا کی برکت سے میرا ایمان ہے کہ بہت سے حادثات سے مومن بچایا جاتا ہے، اور جہاں مقدر ہو بھی وہاں بڑی شان اور تمانیت کے ساتھ خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. بس دعائیں وہی کیا کریں جو انعام یافتہ لوگوں کی دعائیں ہیں، مگر انعام یافتہ لوگوں کی اداؤں کے ساتھ ان کے مضامین میں ڈوب کر دعائیں کیا کریں. یہ دعا چونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی تھی، اس لیے ساتھ ہی اس کے گہرے مطالب بھی بتا دیے گئے جن کو آپ سے بہتر اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ تو اور تیرے ساتھی یہ دعائیں تو کرو گے لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھتے ہوئے کہ بالآخر خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے. اب ایک دعا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں الانسان کی دعا. الانسان سے مراد ہے انسان کامل کی دعا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اسی طرح اس دعا کو پیش فرمایا ہے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اس میں الانسان کے لفظ کے سوا اور بھی اشارے ہیں جو اس دعا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتاتے ہیں. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یقیناً وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں آتا اور کبھی وہ اپنی ضائع شدہ چیزوں پر غم نہیں کرتے. یحزنون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غم کے موقع ان کو میسر نہیں آتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خوف آتے ہیں تو آتے ضرور ہیں لیکن وہ ان سے ڈرتے نہیں، مرعوب نہیں ہوتے، بلکہ ہر خوف کے وقت خدا کا خوف ان پر غالب رہتا ہے اور دنیا کے خوفوں سے ان کو بچاتا ہے. پھر کچھ نہ کچھ نقصان بھی پہنچتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان فرمایا گیا، لیکن ان نقصانوں کے نتیجے میں غم میں مبتلا نہیں ہوتے. جاتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے چلا گیا. اور احمدیہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دور میں بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام پیدا ہوئے جن کا سب کچھ لوٹ لیا گیا
لیکن مسکراتے رہے، غم میں مبتلا نہیں ہوئے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی خطبے میں ایک نوجوان کا ذکر کیا تھا جو 1974 کے فسادات میں مجھے ملنے آیا، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے ملنے آیا تھا۔ تو میں وقف جدید میں ان دنوں کام کیا کرتا تھا، وہ میرے پاس بھی آ گیا اور داخل ہوا تو باتیں کھلی ہوئی، مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا، بہت خاص خوشی کے مزاج کے ساتھ داخل ہوا۔ اس کا نام نصیب تھا۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر میں نے کہا نصیب کیا بات ہے کہ بہت کچھ تم نے پا لیا ہے جو اس طرح تم اتنے خوش ہو رہے ہو؟ اس نے کہا یہی سوال خلیفۃ المسیح ثالث نے بھی مجھ سے کیا تھا اور ان کو بھی میں نے یہی جواب دیا تھا کہ آج ہم نے خدا کی راہ میں سب کچھ کھو دیا ہے، یہ خوشی ہے۔ ملیں تھیں چاولوں کی، کارخانے تھے، بہت خدا کے فضل سے کھاتا پیتا گھر تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سارا دن ٹرک لا لا کے وہ بوریاں ڈھوتے رہے، ڈھونا پنجابی میں کہتے ہیں سامان لادنا اور ایک دوسری جگہ لے جانا، اور کسی نے نہیں پوچھا، نہ پولیس آئی نہ کسی کو پرواہ ہوئی، یہاں تک کہ سب کچھ صاف ہو گیا، تو کارخانہ بھی برباد، دیواریں منہدم کر دی گئیں۔ اور میں اب اس لیے خوش ہوں کہ بہت مزے میں ہوں کہ اب سب کچھ اللہ نے پھر دوبارہ دینا، ہم نے تو جو کچھ تھا وہ خدا کی سوچ کر دی۔ تو یہ مطلب ہے لا ولا ہم یحزنون۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ان میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، ان کو آپ دیکھیں چھوٹا سا نقصان پہنچے تو جان کا ضیاع کر بیٹھتے ہیں، اپنی جان ضائع کر دیتے ہیں اس غم میں گھل گھل کے۔ تو کتنا فرق ہے، کتنے عظیم الشان بندے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور آپ ہی کی تربیت یافتہ ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کے متعلق فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ دیکھو کیسے شاندار بندے ہیں میرے، جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب، تو پھر کسی اور کو رب نہیں مانتے۔ یہاں ربنا اللہ میں یہ مضمون ہے، رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، سب کچھ عطا کرنے والا، زندگی کے گزارے دینے والا، ادنا حالتوں سے ترقی دے کر اعلیٰ حالتوں کی طرف لے جانے والا۔ رب تو وہ خدا کو کہیں مگر دنیا کی طاقتوں سے ڈر جائیں اور ان کو رب سمجھ لیں، خدا فرماتا ہے ایسا نہیں ہوتا۔ میرے بندے وہی ہیں جو مجھے رب کہنے کے بعد پھر میرے ہو رہتے ہیں، اور نشانی ان کی کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کوئی دنیا کا خوف ان پر غالب نہیں آتا، بے خوف ہو جاتے، اور جو بھی نقصان پہنچ جائے ان کو غم نہیں ہوتا، ہمیشہ سکینت کی حالت میں زندگی بسر کرتا۔ کتنا عظیم الشان انسان ہے جو قرآن کریم پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے الانسان کی دعا کے طور پر پیش فرمایا کہ ابھی ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں، دعا بھی آگے آنی ہے۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں داخل کیے جائیں گے اور پھر ہمیشہ رہیں گے، ان جنتوں سے ان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ جزاؤہم بما کانوا یعملون، یہ ان کے اعمال کی جزا ہے، جیسا کہ وہ ہمیشہ کے لیے خدا کے ہو گئے تھے، خدا ہمیشہ کے لیے ان کا ہو جائے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے الانسان کو یعنی محمد رسول اللہ کو، انسان کامل کو یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے والدین سے احسان کا سلوک کرو۔ یہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے والدین کا منہ نہیں دیکھا، والدہ کو دیکھا لیکن تھوڑے عرصے کے لیے، اور والد تو بعض روایات کے مطابق آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ بس والدین احسانہ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نصیحت ہے وہ تمام بنی نوع انسان کو نصیحت ہے، کیونکہ انسان کامل کو جو نصیحت کی جائے اس میں تمام ادنا انسان شامل ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مزید کسی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ فرمایا ہم نے انسان کامل سے یہ کہا تھا کہ یاد رکھو ہمیشہ والدین سے احسان کا سلوک کرنا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، یہ مضمون بھی عام ہے، دیکھ لیجئے تمام بنی نوع انسان پر یہ مضمون مشتمل ہے، یہاں تک آگے جا کے پھر یہ مضمون اور رنگ اختیار کر جائے گا۔ ہم نے دیکھو تم نے دیکھو تمہاری ماؤں کا تم پر کتنا احسان ہے، یعنی تم دیکھو، تم نے کہہ دیا میں نے غلطی سے،
تم دیکھو تمہاری ماؤں کا تم پر کتنا احسان ہے. اور یا اگر لفظی ترجمہ کریں تو غائب میں مضمون بیان ہو رہا ہے، وہ یہ ہے حملتہ امہ کرہن. ہر انسان کی ماں اسے بہت تکلیفوں سے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے. وہ وضعتہ کرہا، اور بہت تکلیف کے ساتھ جنم دیتی. 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں پالتی ہے، ایسی حالت میں کہ وہ بہت ہی ادنا حالت سے ترقی کرتے کرتے انسان کی حالت تک پہنچتا ہے. اب آپ دیکھیں جس نے ربنا اللہ کا دعویٰ کیا تھا اسی کی مزید صفت بیان ہوئی ہے. رب کا مطلب ہی یہ ہے ادنا سے ترقی دے کر اعلیٰ حالت تک پہنچانے والا. انسانی رشتوں میں اس کی بہترین مثال ماں بنتی ہے. فرمایا دیکھو اپنی ماں کی طرف دیکھو کہ ہر انسان کی ماں نے اس کو بڑی مصیبتوں سے اپنے پیٹ میں پالا اور پھر بڑے خطرات کے ساتھ اس کو جنم دیا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور یہ عرصہ پیٹ میں اٹھائے پھرنے کا اور پھر اس کو وضع حمل کا پھر دودھ پلانا یہ 30 مہینوں تک پھیلا ہوا ہے. حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة، یہاں تک کہ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا اور بلغ 40 سنة بلغ اشدہ بلوغت کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا. قال رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اس نے یہ دعا کی جو میں بیان کروں گا. یہاں میں نے کہا تھا نا کہ آگے جا کے مضمون بدل جائے گا. ایک مضمون ہے عام جو سارے بنی نوع انسان پر مشترک ہے، ہر ایک کی ماں اسی طرح اس کو جنم دیتی ہے، لیکن ہر شخص احسان مند نہیں ہوا کرتا. اب واپس حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف مضمون لوٹ گیا ہے، ایک عام واقعہ بیان کر کے جو سب بنی نوع انسان پر مشترک ہے. پھر الانسان بمعنی محمد رسول اللہ اس مضمون کو دوبارہ اٹھا لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جب وہ بلوغت کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو وہ پہنچا، اور 40 سال کی عمر آپ کی نبوت کی عمر تھی، اس لیے 40 سال کا لفظ استعمال ہوا ہے، ورنہ ہر انسان تو 40 سال کی عمر پر پہنچنے کے بعد یہ بات نہیں کہا کرتا. بس یقیناً قطعی طور پر یہاں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور آپ کا نقشہ بیان فرماتا ہے کہ آپ نبوت پانے کے بعد کیا دعائیں کیا کرتے تھے. فرمایا قال رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر کی، اور اس نعمت کو تمام کر دیا. یعنی تمام کا مضمون لفظ ظاہر نہیں، مگر نبوت میں تمام کا مضمون شامل ہوتا ہے، اس لیے میں نے لفظ تمام داخل کیا. آیت کریمہ فرماتی ہے رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا رہوں، شکریہ ادا کر سکوں، اس کی توفیق پاؤں جو تو نے مجھ پر فرمائی. وعلی والدی، اور اپنے والدین پر جو تو نے میرے والدین پر جو تو نے نعمت کی ہے اس کا بھی میں شکر ادا کروں. اب دیکھیں یہاں والدین سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا ذکر یہاں نہیں فرمایا، اس لیے کہ آپ کے والدین پہلے گزر چکے تھے. یہ مضمون لگتا ہے 2 دھاگوں سے بنا ہوا ہے، کبھی یہ عام ہو جاتا ہے کبھی خاص ہو جاتا ہے. عام ہو جاتا ہے تو تمام بنی نوع انسان پہ پھیل جاتا ہے، جب سمٹتا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سمٹ آتا ہے. آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے خدا مجھ پر جو تو نے اتنا بڑا احسان فرمایا مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کا شکر کا حق ادا کر سکوں، اور صرف اسی کا نہیں بلکہ اپنے والدین پر بھی کی طرف سے بھی تیرا شکر ادا کروں. صاف ظاہر ہے کہ والدین گزر چکے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہ کیا نعمت ان کو ملی ہے، اور واقعتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گزر چکے تھے. ان کو کیا پتا تھا کہ ان کی صلب سے دنیا کا سب سے بڑا انسان پیدا ہونے والا ہے،
اور وہ ایسے اعلیٰ مدارج تک پہنچے گا کہ کبھی کسی انسان کے تصور میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی شخص خدا کے اتنا قریب ہو جائے. اور چونکہ والدین ایسی حالت میں گزرے تھے کہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، نہ مسلمان ہو سکتے تھے، اور انبیاء کو حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے ان والدین کے لیے دعا کریں جن کے متعلق احتمال ہو کہ وہ مشرک ہوں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا نہیں کی، بلکہ یہ عرض کیا ہے کہ اے خدا ان پر بھی تو نے بہت بڑا انعام کیا ہے، اتنا بڑا انعام کہ مجھے ان کے گھر پیدا کر دیا، اور وہ شکر ادا نہیں کر سکتے، ان کو علم نہیں ہے کہ کیا احسان تو نے ان پر کیا. مجھے توفیق عطا فرما میں ان کی طرف سے میرا شکر ادا کروں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کا اس سے اعلیٰ طریق ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور ان معنوں میں احسان کا بدلہ بھی آپ اتار گئے. مضمون دیکھیں کس طرح اٹھایا گیا ہے. احسان، والدین کے احسان کو یاد کرو. والدین کو احسان کو یاد کر کے حضرت صلی اللہ فرماتے ہیں اے خدا ان کی طرف سے مجھے شکر کی توفیق عطا فرما. بس جن کی طرف سے محمد رسول اللہ شکر ادا کر رہے ہوں کیسے ممکن ہے؟ میں تو یہ یقین کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک نہ فرمائے. ون عمل صالحا ترضاہ، اور شکر کی تعریف فرما دی. ہم جو زبانی شکر ادا کرتے رہتے ہیں یہ تو کوئی شکر نہیں. فرمایا شکر کس طرح ادا کروں؟ عمل صالحا ترضاہ، میں ہمیشہ ایسا عمل کروں کہ جس کے نتیجے میں تو راضی ہوتا رہے. اس میں شکر کا فلسفہ بھی بیان ہو گیا. ایک انسان شکر اس لیے کرتا ہے کہ کوئی شخص اس پر احسان کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس احسان کا بدلہ چکا سکے. خدا کو آپ احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن احسان کا بدلہ چکانے کی روح یہ ہے کہ جب آپ احسان اتارتے ہیں تو اگلا راضی ہوتا ہے. جب آپ کو کوئی تحفہ دے اور آپ اس سے بڑھ کر تحفہ دیں تو تحفے تو عارضی چیزیں ہیں، بعض دفعہ کوئی استعمال بھی نہیں کرتا، کسی اور کو دے دیتا ہے یا پھینک دیتا ہے یا اس کے کام کی چیز نہیں ہوتی، لیکن وہ راضی ہو جاتا ہے. اگر محبت سے ایک ذرہ بھی کسی کو تحفہ دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے. تو کیسا عمدہ گہرا نفسیاتی نقطہ بیان فرمایا کہ اب میں تجھ پر تو احسان کر نہیں سکتا لیکن تجھے راضی تو کر سکتا ہوں. اور احسان تو اسی لیے کیا جاتا ہے، احسان کا بدلہ تو اسی لیے چکایا جاتا ہے کہ کوئی راضی ہو جائے. بس اب تو ایسا فیصلہ فرما کہ ایسے عمل کی مجھے تو خود توفیق عطا فرما دے. مجھے معلوم نہیں کس عمل سے تو راضی ہوگا. جس عمل سے بھی تو راضی ہوتا ہے وہی عمل میں کرتا چلا جاؤں اور ساری زندگی میں تیری رضا حاصل کرتا رہوں، تجھے خوش کرتا رہوں. وصلح لی فی ذریتی، اور یہی نہیں میری ذریت کو بھی صالح بنا دے. اور اس ذریت میں آپ سب شامل ہیں. صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی اولاد ہی نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان جنہوں نے آپ سے تعلق جوڑنا تھا یا آئندہ جوڑیں گے وہ سارے اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. انی تبت الیک وانی من المسلمین. دیکھیں نا اب بات کس طرح کھل گئی ہے. فرماتا ہے آن سلم عرض کرتے ہیں کہ میں تو جانتا ہے کہ تیری طرف لوٹ رہا ہے. میں تو ایسی توبہ کر چکا ہوں کہ کبھی کسی نے توبہ ایسی نہیں. انی تبت الیک، اور مجھے کوئی نہیں چاہیے. وانی من المسلمین، میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہاں میں مسلمان ہوں. بس اس کے نتیجے میں میرے بعد میں آنے والے تعلق رکھنے والوں سے بھی احسان کا سلوک فرما اور ان کو بھی ایسے اعمال کی توفیق بخش جن کے ذریعے تو راضی ہو جائے. بس اسی دعا پر میں آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک دفعہ پھر توجہ دلاتا ہوں کہ اس دعا کی دنیا میں ہر جگہ ہر دور کے انسان کو ضرورت رہی ہے، لیکن جیسی آج کے دور میں اس دنیا میں اس جگہ جہاں سے میں خطبہ دے رہا ہوں اس دعا کی ضرورت ہے. شاید کبھی کسی اور جگہ ایسی دعا کی ضرورت نہ پڑی ہو. ایسے ظالم ماحول میں آپ بس رہے ہیں جس کی فضا زہریلی ہے. جب بچے سانس لیتے ہیں تو دو قسم کی پولوشن میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک پولوشن تو بنی نوع انسان کو نظر آ رہی ہے اور اس کے خلاف وہ ان کے دماغ روشن ہو گئے ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی طرح اس پولوشن کو کم کریں. اس فضا کی وہ آلودگی
جو جراثیم کے ذریعے، خاک کے ذروں کے ذریعے، دھوئیں کے ذریعے، زہریلی گیسوں کے ذریعے دنیا کو نظر آتی ہے، اس سے وہ بڑے سخت متنبع ہو چکے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک آلودگی ایسی ہے جو اس سے بہت زیادہ ہلاکت کرنے والی ہے، اور وہ روح کو ہلاک کرنے والی آلودگی ہے. وہ اس فضا میں اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان کو پتہ لگے کہ کس فضا میں دم لے رہے ہیں تو ان کے دم نکل جائیں اس خوف سے کہ ہم کیا سانس ہیں جو ہم اپنے کیا ہوا ہے جو ہم اپنی سانسوں میں لے رہے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. تو جب آپ یہ دعا کیا کریں تو اس رنگ میں دعا کیا کریں کہ آپ نے بھی اس آلودگی سے بچنا ہے، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس آلودگی سے ان کو بھی بچائے، کیونکہ یہ فضا واقعتاً بہت گندی ہے. میں نے بہت سے احمدی ماں باپ کو روتے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں اس طرح ہماری بچی ہاتھ سے نکل گئی، اس طرح بچہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. اس کے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں، زندگی کے متعلق اس کا تصور بدل جاتا ہے، اور کوئی نصیحت اس پر کام کر نہیں سکتی. وہ اور رنگ میں دیکھ رہا ہوتا ہے، ماں باپ اور رنگ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس ایسی حالت میں دعاؤں ہی کا سہارا ہے، اور دعا کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں جو میں بات دوسری جگہ بیان کرتا چلا آیا ہوں، آئندہ بھی بیان کروں گا. مگر سب سے طاقتور سہارا ہمارا دعا ہے. اور دعاؤں میں سے میں سمجھتا ہوں یہ دعا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، یہ امریکہ کے حالات میں اور باقی دنیا کے حالات میں بھی آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس دعا کا حق ادا کرتے ہوئے، اس میں ڈوبتے ہوئے، خاص سوچ کے ساتھ اپنے لیے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے دعا کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.